جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا جو ہے وہ شاید مکروہ ہے. دیکھیے اس کے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں. روحانی فوائد بھی ہیں. جب آپ بچے کو مطلب کھانا سرو کریں تو اس ٹائم ٹی وی یا جو گیجٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ ان سے بالکل لے لیجیے, کیونکہ اٹس ناٹ ہیلدی ایٹ آل. بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے, تو جب سن رائز ہے اس ٹائم اس کا ٹائم ہے بریک فاسٹ کا. سن رائز سے بڑی سویرے ہو جاتا ہے. بالکل, اب وہ ایکچوئل ٹائم ہے. وہ ایکچوئل ٹائم ہے. لیٹرلی جب آپ probably it's around 7 to 9 or what? Yeah, it's like 6 to 8. 6 to 8. It's like 6 to 8. تو آپ کو ناشتہ 6 سے 8 کے درمیان ہو جانا چاہیے. بالکل, آپ کو کر لینا چاہیے. اچھا, پھر آپ نے جب شام کو سن سیٹ ہونا ہے بایولوجیکل ٹائم کے مطابق, تو وہ جو بایولوجیکل کلاک ہے نا اس کے ساتھ جو آپ ڈائٹ لے کے چلتے ہیں وہ آپ کی باڈی پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. اینڈ یو کین سے کہ ایک یہی ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اثاثہ دی ہے, آپ کا جسم اور آپ کی روح جو آپ نے واپس لے کے جانا ہے. اور اس کی ذمہ داری انسان کی خود کی ہوتی ہے. جب وہ 18 سال پلس ہے یا جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس پہ اپنا کھانا کمانا اور اس میں حلال حرام کا کانسیپٹ الگ, اور وہ جو کھا رہا ہے پھر جو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے جو اس کی چیزیں ہیں جو اس کو نورشمنٹ دے رہی ہیں, ان کیس انٹل انلیس کہ وہ زندگی سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہوپلیسنس نہیں ہے اس میں. اور ہوپلیسنس تو ویسے ہی گناہ ہے. تو اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمبر 1 پھلوں اور سبزیوں کا, پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ پانی کا, اس کے علاوہ آپ جو دالیں ہیں, آپ کی پھلیاں ہیں, اس طرح کی چیزوں کا اپنی ڈیلی لائف میں استعمال رکھیں, کیونکہ آپ ان چیزوں کا جتنا استعمال رکھیں گے آپ کی باڈی ٹاکسن سے آؤٹ ہوگی, آپ بیماریوں سے بچیں گے, موسمی بیماریوں سے, وبائی بیماریوں سے, جیسے آج کل ڈینگی کا سیزن آ رہا ہے یا اور کئی چیزیں ہیں. پھر کبھی کچھ وبا آ جاتی, کبھی کوئی آپ کی باڈی میں اگر قوت مدافعت کی کمی ہے, امیونٹی نہیں ہے جو وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے, اگر وہ نہیں ہے, اگر آپ کی باڈی میں وہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہر بیماری کی شفا رکھی ہے, پر کچھ انسان کو بھی کیئر کرنی پڑتی, کیونکہ جب تک انسان کیئر نہیں کرتا تو شاید وہ اس کا ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے یا اس کا جو مطلب صحت مندانہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو وہ قائم نہیں کر سکتا. تو آپ کا مقصد ہے کہ جو باقی ساری باتیں تو ہیں, لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب جب سورج نکلے تو تب آپ کھانا شروع کریں, اور جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کھانا اپنا دوسرا کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا جو ہے وہ شاید مکروہ ہے. اس حد تک اس کا منع کیا گیا کہ یار یہ اتنا زیادہ آپ کی باڈی کے اندر اس کے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں. روحانی فوائد بھی ہیں. روحانی فوائد دیکھیں کہ جیسے کہ آپ ہم جیسے رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ سحری اور افطاری کے اوقات میں ہمارا ایک ڈسپلن لائف ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسی چیزیں جو مطلب اسموک کر رہے ہیں یا اور کچھ ہے تو وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتے ہیں, اور بہت سی چیزوں سے ہمیں جیسے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آرام سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں. بالکل تو بیسیکلی وہ ایک خوراک کا ڈسپلن بھی ہے, اور دوسری طرح سے ہم روحانی فائدہ بھی لے رہے ہیں, کیونکہ ود ایوری پاسنگ سیکنڈ, ہر گھنٹے کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں جو ٹاکسنز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور گڈ مالیکیولز بن رہے ہیں, بلڈ پیوریفیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. دوسری سائڈ پہ کیونکہ ہیومن باڈی بیسیکلی جو ہارٹ, لیور, جو آپ کی ڈفرینٹ کڈنی ہیں, جو باڈی آرگنز ہیں, اٹس لائک اے مشین, اور آپ جب اس کو پراپرلی فیکٹری ہے, ہاں آپ اس کو نیوٹریشن از اے فیول نا, فوڈ از لائک اے فیول, آپ اس کو ٹوٹلی فیولڈ آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. دوسری چیز جیسے روحانی غذا ہوتی ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس میں جب جاتے ہیں تو اٹس اے سول فوڈ, میوزک از آلسو اے سول فوڈ. تو سول پلس باڈی, اس کو ایکولی ہیپی کرنا اس زندگی میں اگر آپ آئے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے. آپ نے باقی چیزیں جو ہے ایسڈس آپ نے جو بنا لی ہے, وہ ایسڈس آپ کے یہ ہیں کہ آپ کے سول اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیلتھی ہو. ایکچولی دس از دا اونلی تھنگ کہ پرائرٹی چینج ہو گئی, ہماری پرائرٹی ایسڈ جو ہے وڈی گڈی ہو گئی تھی, وڈا کار ہو گیا تو سارا کچھ وہ ہو گیا, کہ پرائرٹی آپ کے یہ ایسڈس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو پراپرلی اس کو یوٹیلائز کریں. مجھے یہ بتائیں, سوری آپ بات کاٹ رہا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ڈائٹیشین کی بات کرتے ہیں یا ہم نیوٹریشنسٹ کی بات کرتے ہیں, ساری کڑیاں کیوں ہوتی ہیں؟
میلز بھی اب تو کافی آ گئے ہیں, میلز بالکل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گلوبلی بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سیپریٹ ہے. ایک ہے میڈیکل نیوٹریشن تھراپی جو صرف ڈائٹ ود جو آپ کی بیماریاں ہیں اس کو ڈائٹ کے ساتھ ٹھیک کیا جاتا ہے, جیسے ڈائبٹیز ہو گیا, ہائپرلیپیڈیمیا ہو گیا, اور اس میں آپ کو کسی قسم کی میڈیسن استعمال کرنے کی نہیں ضرورت, کیونکہ انسان ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اکثر برا کھانے سے خراب ہوتا ہے اور ہمیشہ صحیح کھانے سے تندرست ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنا کھانا ٹھیک کر لیتے ہیں, اگر آپ اپنی پلیٹ بہترین بنا لیتے ہیں, اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہے اور اگر نیگیٹیوٹی نہیں ہے, تو آپ ہر چیز کی جو انرجی ہے اپنی پلیٹ میں انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی چھوٹے بچے اور جو کالجز اور اسکول کے بچے ہیں کہ وہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور پلیٹس آگے پڑی ہوئی ہیں اور ایک چمچ منہ میں جا رہا ہے, اس کے بعد اس طرح نہیں. تو ان مدرس کے لیے بھی میرا ہے کہ جب آپ بچے کو مطلب کھانا سرو کریں تو اس ٹائم ٹی وی یا جو گیجٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ ان سے بالکل لے لیجیے, کیونکہ اٹس ناٹ ہیلدی ایٹ آل. تو وہ تو یہاں پہ تو ٹرینڈ ہی ہے کہ آپ کو پہلے آپ اس کے بچے کے آگے, چھوٹے بچے کے آگے بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ اس میں لگائیں گے, اور وہ بیبی شارک ہو یا کچھ ہو جو بھی ہو اس کے سامنے بھی اس کو کھانا کھلائیں گے. تو بچے کی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کھانا ہوگا تو ساتھ ساتھ میوزک یا کوئی ویژول میڈیم, کوئی کارٹونس کوئی چیز لگی ہوگی, اور وہ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ شاید ماں تو اس کے سکون میں رہتی ہے اس وقت اس ٹائم پہ, لیکن وہ اس کے ہیلتھ کے لیے سائیکولوجیکل افیکٹ آف فوڈ اس کو بولا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے ایک آپ کھانا کھا رہے ہیں, اٹس لائک اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی, اور اس کی ڈیوریشن میں آپ آن ادر سائڈ 1-2 ایکٹیویٹیز کریں. لائک جو بڑے بڑے مطلب 30+40+ لوگ ہیں, وہ اکثر اوقات ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے چمچ جا رہا ہوتا ہے, اور اچھا پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب دیر از سم کوئی نہ کوئی کنورسیشن چل رہی ہے. تو جس چیز کو بھی دنیا میں اس طرح سے ہے کچھ رول انرجی کا کہ جس بھی چیز کو آپ کانسنٹریشن سے نہیں کریں گے, یو کانٹ گیٹ دا 100% ریوارڈ, آپ اس کو 100% اس کا فروٹ نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ ایک وقت پہ ایک کام کریں, اس کو توجہ سے کریں, چاہے پھر وہ کھانا پینا ہے, چاہے آپ کا اپنا کام ہے, چاہے وہ کسی سے ملاقات ہے, اور کھانے کے لیے ایک پورا فوکس کر کے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو فوکس کریں اور اس کو انجوائے کریں, اس کو ایک ایک نوالے کو انجوائے کریں اور چیو کریں پراپر, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دانتوں کا کام جو ہے وہ آنتوں سے نہیں لینا, اس میں وہ اتنا چیو کریں اس میں. وہ کتنا ہم لوگ تو بالکل ہم تو ہبڑ 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 کھا کے نکل جاتے ہیں. آپ جب اپنا کوئی بھی کھانا فرسٹ بائٹ لیتے ہیں تو سلائیوا جو ہم انسانی سلائیوا ہو جاتا ہے, سلائیوا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں اس میں. اچھا, مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان کے جسمانی نظام بنایا ہے کہ اس کی کیپیلریز, آرٹریز, آرگنز, اتنا سب کچھ سسٹم ہے کہ شاید آج کل کا اتنا ترقیاتی وقت, آئی ٹی اتنا چلا گیا, پر they can make robots and things like this, but they can't make the human being because it's designed by the Allah Almighty. So it's so beautiful, it's so beautiful. matlab our religion is so beautiful, the human creation is so beautiful, and creation of every second thing جو کہ alive ہے اس دنیا میں ہے, چاہے وہ animals ہیں, birds ہیں, is the sign of the Allah's creation کہ we are just beautiful مطلب living beings, اور we should be thankful and grateful. مطلب ہمیں اس پہ ہر وقت میں کہتی ہوں کہ آپ کی جو سینسز ہیں, ناک, آنکھ, گلا, یہ سب چیزیں آپ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو زندگی آپ کو اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے جو بیچتا ہے دنیا میں, پھر آپ کی ذمہ داری ہے اپنی روح کی حفاظت کرنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا, اور جسم کی آؤٹر کیئر بھی ہوتی ہے اور جسم کی انر کیئر بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اٹس فرام بوتھ سائڈز. انر کیئر از اسپرچوئل ہیلنگ, اور اسپرچوئل ہیلنگ از ویری امپورٹنٹ. جو مطلب نیچرلی کہ آپ زندگی میں جیسا کسی کے ساتھ آپ, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے, کارمک ریئیکشنز آتے ہیں کہ جیسا آپ جتنا جو چیز تقسیم کریں گے اتنی وہ آپ کو ریٹرن ہوگی, چاہے وہ رزق ہے, چاہے وہ آپ کا مال ہے, پھر چاہے وہ آپ کی علم ہے, پھر چاہے کوئی بھی اچھی چیز ہے, جو آپ دیں گے وہ آپ کو اسی دنیا میں آپ کو ریٹرن بھی ہوگا.